والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ سورہ والضحیٰ، اس کی تفسیر جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ملا علی قاری اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے اندر بیان فرماتے ہیں، ان الضحیٰ ایماء الی وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ضحیٰ سے اشارہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ کی طرف، کما ان فی اللیل اشعارا الی شعرہ علیہ الصلاۃ والسلام، جس طرح کے اللیل جو ہے اس سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ہے وہ موئے مبارک ہیں، آپ کے جو زلف مبارک ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ والضحیٰ اس سے اشارہ ہے نور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور واللیل جو ہے یہ کنایہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گیسوئے عنبرین سے۔ یہی وہ چہرہ ہے کہ جسے دیکھنے والے پکار اٹھتے ہیں، لم آرا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، ایسا پیکر حسن و جمال نہ کبھی پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا گیا۔ شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، متا یبدو فی اللیل البہیم جبینہم، جب اندھیری رات میں آپ کی پیشانی نمایاں ہوتی ہے، یلح مثل مصباح الدجال متوقدی، تو روشن چراغ کی طرح جو ہے وہ چمکا کرتی ہیں۔ حضرت جابر ابن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، چاندنی رات تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سرخ داری دار حلہ مبارکہ پہنے ہوئے، جہاں آپ نے اس حلہ مبارکہ کو اپنے اوپر لیا ہوا تھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھتا، فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، بالآخر میرا یہی فیصلہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً چاند سے حسین تر ہیں، آپ میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ حسین ہیں، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پہ چاند خود سوالی ہیں۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ پچھلی رات کو میں سلائی کر رہی تھی، سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، تلاش کے باوجود نہ ملی۔ اسی دوران حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو آپ کے چہرہ انور کے نور کی شعاع سے سوئی جو ہے وہ ظاہر ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مشاہدہ بیان فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آپ سے زیادہ حسین اور خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، کأن الشمس تجری فی وجہہ، یوں معلوم ہوتا تھا کہ آفتاب جو ہے وہ آپ کے چہرہ انور میں چمک رہا ہے، کہ سورج آپ کے چہرہ مبارکہ میں چمک رہا ہے۔ یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، لم یکن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ظل، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا، ولم یکن مع الشمس قط، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، الا غلب ضوءہ ضوء الشمس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی چمک سورج کی چمک پر جو ہے وہ غالب آ جاتی ہیں، کہ الا غلب ضوءہ ضوء السراج، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چراغ کی روشنی جو ہے وہ مان پڑ جاتی ہیں، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی روشنی مبارک جو ہے وہ آپ کے چہرے مبارک کا نور جو ہے وہ اگر سورج کے سامنے اگر آپ ہوتے تو وہ چمکتا، اور اگر چراغ کے سامنے حضور علیہ السلام ہوتے تو چراغ کی روشنی جو ہے وہ مان پڑ جاتی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام
جو اللہ تعالیٰ کے کلیم نبی ہیں، ان کا واقعہ مسند شریف کے اندر موجود ہے۔ جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ربی آری نہیں، اے باری تعالیٰ مجھے دکھا کہ میں تجھے جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب یہ ملتا ہے کہ لن ترانی، کہ اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، کہ اگر اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، جب تجلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پہاڑ کے اوپر پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلیات کی انعکاسی شعائیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پڑیں تو کافی دنوں تک جو ہے وجدانی کیفیت کے اندر رہیں، اور ان تجلیات کا ایک اثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نگاہوں پر بھی پڑا، ایک اثر آپ کے جو ہے وہ چہرے مبارکہ کے اوپر بھی پڑا، اور آپ کی نگاہ مبارک کا پھر کمال یہ تھا، اس کے اندر برکت یہ تھی کہ کان یبصر النملۃ علی صفا فی اللیلۃ الظلماء مسیرۃ 10 فراسخہ، آپ اندھیری رات میں 30 میل کی مسافت سے پتھر پر چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو صرف انعکاسی تجلی کا مشاہدہ کیا تھا، تو حضور علیہ السلام ان کی ذات مبارک کا کیا عالم ہوگا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جو ہے وہ دیدار فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی نورانیت کا یہ حال ہو گیا کہ کسی شخص کو آپ کے رخ انور کی زیارت کرنے کی ہمت نہ رہی۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں ماکث موسیٰ 40 لیلۃ لا ينظر الیہ احد الا مات بالنور رب العالمین، 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام کی یہ حالت رہی کہ جو شخص آپ کو دیکھتا جان سے جو وہ ہاتھ دھو بیٹھتا۔ تو مسند شریف کے اندر یہ تمام واقعہ جو ہے وہ موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے مبارکہ کا جو ہے نور دیکھنے سے آنکھیں جو وہ اندھی ہو جاتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کے چہرے مبارکہ کی طرف جو بھی دیکھتا اس کی بینائی کے اندر فرق آ جاتا۔ تو مسند شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب تفصیل معلوم ہوئی تو انہوں نے ان کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تجلیات جو ان کا مشاہدہ کریں۔ جب انہوں نے ایک آنکھ سے دیکھا تو ان کی آنکھ کی بینائی جو ہے وہ بظاہر چلی گئی، اور جب دوسری آنکھ سے دیکھا تو ان کی بینائی جو ہے وہ دوسری آنکھ کی بھی جو وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے جلووں کے اندر گم ہو کر ان کی دوسری آنکھ کی بینائی جو ہے وہ بھی قربان ہو گئی۔ در ہوا و عشق آں نور رشاد خود صفورہ ہر دوں دیدہ باد داد، اس نور ہدایت کے عشق و محبت سے خود حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں آنکھیں قربان کر دیں۔ خواتین میں سے کسی نے کہا صفورہ تمہاری آنکھیں کتنی پیاری تھیں، افسوس کہ تم نے ضائع کر دیں۔ آپ نے فرمایا مجھے آنکھیں ضائع ہونے کا افسوس نہیں، حسرت اس بات کی ہے کہ میری صرف 2 ہی آنکھیں تھیں، میری 1,00,000 آنکھیں بھی ہوتی تو وہ بھی میں قربان کر دیتی۔ گفت حسرت می خرم کے 100,000 دیدہ بودے تا ہمیں کردم نثار، اگر 1,00,000 آنکھ بھی ہوتی تو وہ بھی میں اس کے اوپر جو ہے وہ قربان کر دیتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موسیٰ دے ہوش رفت از یک پرتو صفات تو عین ذات می نگری و در تبسمی، کہ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے مظہر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا، اور فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ ملا علی قاری اس حدیث کی شرح کے اندر لکھتے ہیں کہ نام یصیح ان یراد به الحق سبحانہ علی تقدیر مضاف ای رأى مظہر الحق او مظہرہم، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات مراد لی جائے، اس صورت میں مضاف محذوف ہوگا، یعنی جس نے مجھے دیکھا اس نے ذات الہی کے مظہر کو دیکھا، اس نے ذات الہی کے مظہر کو دیکھا۔ عارف باللہ شیخ عبد الرحمن عید روس آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حسن و جمال کو ہیبت
اور وقار سے پوشیدہ کر دیا تھا تاکہ آپ کی زیارت ممکن ہو سکے۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لما نظرت الی انوارہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب میں نے حضور علیہ السلام کے انوار کی طرف دیکھا، وضعت کفی علی عینی، تو میں نے اپنی ہتھیلی اپنی آنکھ کے اوپر رکھ دی، خوفا من ذہاب بصری، اس خوف سے کہ کہیں میری بینائی نہ جاتی رہے۔ انہی حجابات کی وجہ سے کچھ لوگوں کو حضور علیہ السلام کا مقام سمجھنے کے اندر غلطی ہوئی ہے۔ تو ملا علی قاری بعض صوفیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اکثر الناس عرف اللہ وما عرف رسول اللہ لأن حجاب البشریت غطا ابصارہم، کہ بشری حجابات جو تھے کہ انہوں نے جو ہے ان کے آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ پردے ڈال دیے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نور مبارک 70,000 پردہائے جلالتوں، یعنی 70,000 پردے جو ہیں وہ آپ کے جو ہے چہرے مبارک کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ہیبت اور جلال کے جو ہے وہ ڈالے ہوئے ہیں، اور کائنات جو ہے وہ ان پردے اگر یہ اٹھ جائیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنے کی تاب ہی نہیں لا سکتی۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اور جمال محمدی، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو حسن و جمال کا ایک حصہ ملا، جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کل جو ہے وہ حسن جو ہے وہ عطا فرمایا تھا۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، تو انہوں نے براہ راست آپ کی بارگاہ میں یہ سوال رکھا کہ حسن یوسف کی بڑی شہرت ہے، مصر کی عورتوں نے جمال حسن کی ایک جھلک پا کر بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، تو یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں نہ ہوا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ عز وجل ولو ظہر لفعل الناس اکثر مما فعلوا حین رأوا یوسف، غیرت الہیہ نے میرا جمال لوگوں کی نگاہوں سے مخفی رکھا ہے، اگر وہ کما حق و آشکار ہو جائیں تو لوگوں کے محویت اور بے خودی کا حال اس سے کہیں بڑھ کر ہو جائیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہوا تھا۔ اور ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں لواحی ذلیخا لو رأین جبینہ لأثرنا بقطع القلوب علی الایدی، تو ذلیخا پر انگشتیاں یعنی انگلیاں دراز یا تان کرنے والی عورتیں اگر اللہ تعالیٰ کے حبیب کا حسن و جمال دیکھ لیتی تو انگلیاں کاٹنے کے بجائے دل چیر لینے کو ترجیح دیتی۔ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان ارم۔ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر حضور کے تمام انوار عرش پر جلوہ ریز ہوں تو عرش جو ہے وہ پگھل جائیں، اگر اسے عرش کے 70 حجابات پر ڈالا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر اون کی طرح اڑنے لگیں، اور اگر تمام مخلوقات کو جمع کر کے اس پر آپ کے نور عظیم کی تجلی ڈالی جائے تو ساری مخلوق جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں لم یظہر لنا تمام حسن ہی، کہ حضور علیہ السلام کا پورا حسن و جمال ہم پر ظاہر ہی نہیں کیا گیا، اگر لو ظہر لنا تمام حسن ہی، اگر آپ کا تمام حسن و جمال ظاہر ہو جاتا لما اطاقت اعیننا رؤیتہ، تو ہماری آنکھیں دیدار کی تاب نہ لا سکتی، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہے، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والضحیٰ جو ہے اس کی مختصر جو ہے وہ تفسیر ہے کہ پیارے حبیب تیرے روئے تابہ کی قسم، چاند سے منہ پہ تابہ درخشاں درود، نمک آگہی صباحت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، وصف جس کا ہے آئینہ حق نما اس خدا سعد طلعت پہ لاکھوں سلام۔ تو انشاءاللہ واللیل اذا سجا اس کی تفسیر جو ہے وہ ہم اگلے سبق کے اندر بیان کرتے ہیں۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے خیرات عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔